بہت بڑی ہستی ہیں جتنی قرآن کی اللہ نے ان سے لی ہے، میرے علم میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان کے صاحبزادوں کو بھی اس کی۔ انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور ہیں اس سے بھی بد۔ پھر اس میں شدت لاتا ہے ان ہم الا تاکید آگے حسر ان ہم الا بل اضل سبیلا، سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ایک اور طرح اس کو بیان ان الذین کفروا اہل الکتاب فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ، جو ایمان نہ لا سکتے اہل کتاب سے یہ جہنم میں ہیں، اور سب سے بدترین مخلوق شر البریہ۔ کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز کہ انسان کو انسانیت سے نکال دے، پہلے جانور بناتا ہے، جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق۔ جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاۃ، کائنات کی حشر کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، آپ کے سر پہ اس کرتے کا ہر تار، کلن سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھنی اور اس کی تسبیح کیسے پڑھ۔ پھر اس میں اور طاقت پیدا ہے وَإِن مِّن إِلَّا يُسَبِّحُ بِإِن من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم۔ ایٹم کو کیا کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر، کتنا سب؟ ایٹم سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا۔ ہم مان لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح ولکن لا تفقهون تسبیحا، پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت ہو، کیسی عزت ہے؟ لہو ملک، زمین آسمان کا شہن، کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ، حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک، سب کو مار۔ اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز قادر۔ سب سے پہلا علم ہے اللہ کو، ہم فقہی چیزوں میں گم اور اصطلاحی چیزوں میں گم۔ قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی وہ یہ فلسفے نہیں جانتے، وہ یہ منطق نہیں جانتے۔ معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے۔ میں یہ ایسے نہیں کہ میں نے منطق یاد کی، مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھ، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ لی، ایک خطا نہیں تھی، ایک خطا۔ بصیرت سے کہتا ہوں خیانت ہے، ظلم ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں۔ کہر درویش برجان خ، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا۔ بشر مریسی بڑا منطقی تھا، ہم نشین تھا، اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق اور اس پر اتنا ظلم اٹھایا، واسق باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ، کتنے علماء قتل ہوئے، متوکل نے آ کے پھر اسے ختم۔ اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا، مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہو۔ لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر، یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اسے ڈھونڈو۔ یہ ضرب جزرب و زدبن سے نہیں سمجھ میں آئے، یہ تعمق چاہیے عربی۔ عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھ۔ اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد زبانی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہاں ہے واللہ عزیز حکیم، انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم۔ قریب ایک بدو بیٹھا تھا، دیہاتی، کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے،
جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی، تھے بڑے بدصورت، اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا۔ ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ۔ تو اس نے شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا، ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ، میں کہا بھائی کم بن گیا، کوئی میرے تے بھی عاشق ہو گئی ہے۔ تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز۔ تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا۔ تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا، وہ مصور تھا، تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو میں کیسے بناؤں؟ آج وہ تمہیں لے کر آئی، اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو، یہ شیطان کی شکل ہے۔ علم اللہ نے بہت دیا۔ تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا ما ھذا بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے دہرایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اوہ بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز اما ھذا فکلام، یہ کلام اللہ ہے۔ انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم، تم عالم ہو؟ کہا لا انا بدوی، میں دیہاتی ہوں۔ کہا کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ؟ کہا دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقطع، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دے، عزف حکم، عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا، کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ۔ سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتا۔ شرح جامع پڑھائی جاتی ہے۔ اب بتاؤ شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قاری صاحب فرمایا تھا نا کہ بخاری کیا ہے؟ علم الحدیث اور مشکات حدیث۔ تو شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے۔ کافی بھی پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، نیل بدلا۔ وہ پہیلیوں کی کتاب نحو کی ہے ہی نہیں، صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی۔ ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہو، اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا۔ نحو کی ایک کتاب ہے صرف ہدایت النحو، کافیہ پہیلیاں، شرح جامع فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں، کنز بھی ہے۔ امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا، اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکالی۔ منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو، یہ چونکہ میں نے کتابیں حفظ کی تھیں بچوں، آپ لوگ تکرار بھی نہیں کر